بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی مدت کو یا اپنی عدت کو فلا تو نہ تعضلوہن نہ روکو انہیں ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے خاوند سے اذا جب تراضوا وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس سے من کانا جو ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالکم یہی ازکا زیادہ ستھرا ہے لکم واسطے تمہارے واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے وانتم اور تھے تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے مطابق تو اس کی ان کا نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال لمن جو کوئی ارادہ چاہے ان یتم کہ وہ پوری کرے رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کی مدت کو وعلا اور اوپر مولود لہ باپ پر ہے رزقہن اس کا رزق یعنی کہ اس کا کھانا وکسوتہن اور اس کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی جان کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے گا والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچہ کے سبب ولا مولود لہ اور نہ باپ کو بولدہ اس کے بچہ کے سبب وعلی الوارث اور اوپر وارث کے مثل ایسا ذالک یہ فإن ارادہ پس وہ اگر ارادہ کریں پھر سالن دودھ چڑھانے کا انترازم منہما آپس کی رضامندی سے دونوں وتشاورن اور باہمی مشورہ سے فلا جناح نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم چاہو ان تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب تم حوالے کر دو ما آتیتم جو دیا تم نے ان کو بالمعروف دستور کے مطابق واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بما اس چیز سے تعملون تم کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے ان ماؤں کا کھانا ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت یعنی کہ اس کی برداشت کے مطابق ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچہ کے سبب نہ باپ کو اس کے بچہ کے سبب اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ اور پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورہ سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تم چاہو اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور تم دستور کے مطابق ان کو ان کے حوالے کر دو جو تم نے دنیا ٹھہرایا یعنی کہ جو تم لوگوں نے آپس میں دینا ٹھہرایا نا وہ تم ان کو لٹا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رہو اللہ ہی ہے جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیوی یتربصن و انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 4 اشہرن مہینے وعشرن اور 10 دن فائزہ پس جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس چیز میں فعلنا جو کریں فی انفسہن اپنی جانوں میں یا اپنے حق کے بارے میں
بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما جو تم تعملون کرتے ہو بخیر خبیر باخبر ہے۔ اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھے 4 ماہ 10 دن، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کو وہ عدت پوری کر لیں تو تم میں سے کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں عرض تم جو تم اشارہ کرو بھی اس پہ من خطبت النساء پیغام عورتوں کو دینے میں، نکاح کا پیغام عورتوں کو دینے پر، او یا کن تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم یہ کہ تم ستذکرونہن کہ تم جلد ظاہر کر دو گے ان کو یا جلد ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن نہ وعدہ کرو ان سے سرًا چھپ کر، الا ان تقولو یہ کہ تم کہو قولا بات معروفہ دستور کے مطابق، ولا تعزموا اور نہ ارادہ کرو عقدۃ النکاح کا عقدۃ النکاح گرہ نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب و عدت اجلہ اس کی مدت کو، وعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پس ڈرو اسے، وعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم حلیم تحمل والا ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم جلد ان سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم کہو دستور کے مطابق بات، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، تم اس سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان طلقتم کہ تم طلاق دے دو، اور نساء عورتوں کو ما لم تمسوہن نہیں تم نے ہاتھ لگایا ان کو، او یا تفریضو مقرر کیا لہن واسطے ان کے فریضۃ مہر، ومتعوہن اور ان پر خرچ کر دو، علی الموسع خوشحال قدرہ اس کی حیثیت، وعلی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت، متاعاً خرچ کرنا، بالمعروف ساتھ دستور شریعت کے، حقاً لازم ہے، علی المحسنین اوپر نیکوکاروں کے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو مگر جب تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا ہو تو ان پر خرچ کر دو، خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، دستور کے مطابق ان کو دینا نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اگر تم انہیں وائن اور اگر طلقتموہن اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوہن کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد فرضتم اور جو تم مقرر کر چکے ہیں، لہن واسطے ان کے فریضۃ حق مہر، فنصف تو نصف ہے، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا سوائے ان یعفون کہ وہ معاف کر دے، او یعفو یا وہ معاف کر دے، الذی وہ جو بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح گرہ نکاح کی، وان تعفو اگر تم معاف کر دو، اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی واسطے پرہیزگاری کے، ولا تنسوا اور نہ بھولو فضل احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس چیز سے تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح ہے، اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے، اور باہم انصاف کرنا نہ احسان کرنا نہ بھولو، بے شک جو تم کرتے ہو اسے اللہ دیکھنے والا ہے۔ حافظو حفاظت کرو، علی الصلاۃ نمازوں کی، والصلاۃ اور نماز وسطیٰ درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ ہی کے لیے، قانتین فرما برداری کرتے ہوئے یا فرما برداری کے لیے، اور تم نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم ڈرو، فَرِجَالًا تو پیادہ، او یا رکباناً تم سوار ہو، فَإِذَا پھر جب آمنتم تم امن پہ آؤ، فَاذْكُرُوا اللہ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو،
کما جیسا کہ علمکم سکھایا ہے اس نے تم کو معلوم تکونو کہ نہ تھے تم تعلمون جانتے۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تو پیادہ ہو یا سوار ہو تو پھر عمل میں جب آؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیویاں وصیتاً وصیت ہے لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعاً نان وقفہ کی الی الحول 1 سال تک بغیر اخراج بغیر نکالے فائزہ فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائیں فَلَا جُنَاحَ تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما فعلنا جو وہ کرے فی انفسہن اپنے آپ میں یا اپنے نفسوں کے لیے من معروف دستور کے مطابق واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان رکھوا وصیت کریں نکالے بغیر، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ اپنے تئیں دستور کے مطابق کریں اور اللہ حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مطلقہ عورتوں کے لیے متاع نان رکھوا بالمعروف دستور کے مطابق حقاً لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان رکھوا لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز میرے چینل کا سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کیجیے گا۔